جب کمشنری نظام، الیکشن کمیشن، سن حکومت سب براہ راست خود انتخاب پیپلز پارٹی کے لیے لڑ رہے ہوں تو پھر عوامی مینڈیٹ کا آپ کہہ لیں کہ کوئی وقار بچتا نہیں ہے. یہاں پر زمینی خداؤں کا راج ہے، اور وہ زمینی خدائیں جاگیرداروں کی صورت میں ہوں، سرمایہ داروں کی صورت میں ہوں، قوانین ہوں، برادری ازم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی نیوز کے ساتھ میں ہوں وقاص خان. تو میرے ساتھ کراچی سے واحد جماعت اسلامی کے ایم پی ہے عبدالرشید صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کراچی کے جو حالیہ حالات ہیں، خاص طور پر میئر کے انتخابات کے حوالے سے، اور جو پی ٹی آئی کے منتخب نمائندہ ان کا پکڑ دکڑ جو سلسلہ جاری ہے اس پر بات کریں گے. اچھا عبدالرشید بھائی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، خاص طور پر مرتضیٰ وہاب صاحب سے میں نے کچھ روز قبل بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حافظ صاحب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میئر ہمارا ہو. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ کیونکہ فگرز ہم جو دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کر دی، تو فگرز ہمارے پاس یہ ہیں کہ بھائی میئر جماعت اسلامی کا ہے، لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات پر تبصرہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ فضول وقت کا ضیاع ہے. جب انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میئر ان کا ہوگا تو اس کو میکینزم بھی ان کو پتہ ہوگا کہ وہ میئر کس طرح ان کا ہوگا. بلدیاتی انتخابات اور اس کے نتائج یہ بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ میئر جماعت اسلامی کا آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف حافظ نعیم الرحمن صاحب کی حمایت کر چکی ہے، اور عددی تعداد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 193 اور 166 یہ دو فیگرز ہیں. پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی تعداد مخصوص نشستوں کے بعد 166 بنتی ہے، اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی 193 بنتی ہے، جبکہ 6 نشستیں جماعت اسلامی کی الیکشن کمیشن میں ودرڈ ہیں جس کے نتائج روکے گئے ہیں. تو اگر جمہوری عمل ان اعداد و شمار کے نتیجے میں چلتا ہے تو یہ تو بہت واضح طور پر سامنے ہے کہ جماعت اسلامی کو وہ سادہ اکثریت حاصل ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اپنی الٹی سیدھی ساری گنتیوں کو ملا لے تب بھی اس کو سادہ اکثریت حاصل نہیں. اب میئر کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی سفلی عمل کیا ہو، کوئی کرتب دکھایا ہو، کوئی جادوگری دکھانا چاہ رہے ہوں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت ثابت کرے گا. اچھا اگر پیپلز پارٹی اپنا میل لانے میں اگر کامیاب ہو جائے، اس کے باوجود کہ فگرز جماعت اسلامی کے پاس، تو کیا حکمت عملی ہوگی جماعت؟ پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب کیسے ہوگی؟ یعنی وہ کوئی غیبی مدد ان کے پاس موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ نئے ممبران پیدا کر لیں گے؟ یہ بلدیاتی انتخاب سیاسی بنیادوں پر ہوا، اور سیاسی بنیادوں پر انتخاب کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں اس مینڈیٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب جب سیاسی جماعتیں اپنا فیصلہ کر چکی ہیں تو کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں میئر آئے گا. ہاں، بدمعاشی، دھونس دھاندلی، غنڈہ گردی جس طرح وہ پورے انتخابی عمل میں کرتے رہے، اور کمشنری نظام سے لے کر الیکشن کمیشن تک سب ان کے قدموں میں غلامی کرتا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ انتخاب نہیں کہلائے گا، وہ کوئی اور ہی عنوان کے ساتھ جانا جائے گا. لیکن میئر کے انتخاب کے حوالے سے سادہ اکثریت جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے، اور الیکشن کمیشن کو ٹرانسپیرنسی کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق میئر حافظ نعیم الرحمن صاحب کو بننا چاہیے. دوسرے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حلف لیتے وقت یا لینے سے پہلے پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی. بعد میں ہم نے ویڈیو دیکھی کہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کو چھڑوایا گیا. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اب آج گزشتہ روز ہائی کورٹ میں آیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹاؤن کا مسئلہ ہے، صدر ٹاؤن، اس پر شاید پیپلز پارٹی یعنی زور لگا رہی ہے کہ بس ہمارا ٹاؤن نازے نہ جائے. جی، جس طرح پیپلز پارٹی نے یہ نمبر گیم کے لیے ضمنی انتخابات کو یرغمال بنایا، اور جہاں جماعت اسلامی کے 4 وارڈ جماعت اسلامی نے جیتے ہوئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے جو ڈبل فیگرز میں ووٹ لیے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ہزاروں میں تبدیل کروا دیا.
تو اسی طرح صدر ٹاؤن کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹاؤن کے اندر 4 پیپلز پارٹی کے پاس یو سیز ہیں، یونین کمیٹیاں ہیں، 8 پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور 1 ٹی ایل پی کے پاس۔ ٹی ایل پی کے جو عہدیداران سے میری بات ہوئی تو وہ لا تعلق ہیں اس عمل سے، انتخابی عمل میں وہ حصہ نہیں لیں گے، ٹاؤن کے لیے ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے۔ مخصوص نشستیں صدر ٹاؤن کی 9 ہیں، 9 میں سے 1 پیپلز پارٹی کے حق میں آتی ہے، خاتون کی، اور باقی تمام نشستیں عادات کے حساب سے پی ٹی آئی کے لیے شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر نمبر کو ملایا جائے تو 8 اور 8 16 اور 16 اور اس کے مقابل میں پیپلز پارٹی کے پاس 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو صدر ٹاؤن تو بہرحال بہت واضح طور پر پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ مخصوص نشستوں کی جب نامینیشن پیپر فائل ہونے لگی تو نامینیشن پیپر فائل ہونے سے لے کر اسکروٹنی تک کا جتنا عمل تھا، سندھ حکومت، کمشنری نظام، پولیس، یہ سب جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین تھے جنہوں نے تجویز و تائید کی ہوئی تھی، سیکنڈر پرپوزر بنے ہوئے تھے، ان کو ہراساں کرنا شروع کیا، ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ اس عمل سے اٹھائے گئے۔ تو بہت ساری چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی ہیں۔ تو وہ اس سارے عمل کے نتیجے میں یہ چاہ رہے تھے کہ صدر ٹاؤن کی مخصوص نشستیں جو ہیں اس پر پیپلز پارٹی آپ کہہ لیں کہ بلا مقابلہ نکل آئے اور پی ٹی آئی اس عمل میں شامل نہ ہو سکے، لیکن شاید انہوں نے لاس پڑھے نہیں تھے پورے، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو پارٹی ترجیح بنیادوں کے اوپر جو لسٹیں جمع کرائے گی اس کی بنیاد پر ٹاؤن کی نشستیں مخصوص جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی۔ تو پیپلز پارٹی یہ سارے حربے اختیار کرنے کے باوجود بھی ناکام رہی ہے اب تک، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پٹیشن فائل کی ہے، اپیل پر گئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو وہ انصاف مل جائے گا۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں یہ جو حال ہی میں تجربہ ہوا جب پیپلز پارٹی نے اس طرح کی ہے، لیاری میں خاص طور پر جماعت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جماعت نے بہت بڑا یعنی کم بیک کیا لیاری اور بہت کام بھی کیے، نظر بھی آ رہا تھا کہ جماعت ہر جگہ کھڑی ہے۔ تو ان الیکشن کے بعد کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر لیاری اور پورا کراچی، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کراچی ہمارا تھا اور ہمارے پاس واپس آ گیا ہے، تو اس بات میں کتنے دیکھیے، کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کبھی بھی مینڈیٹ نہیں دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ ضرور رہا ہے، جس میں لیاری ہو گیا، ملیر کے کچھ علاقے ہو گئے، لیکن گزشتہ 15 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کے جو گناؤنے عزائم رہے ہیں اور انہوں نے یہ گینگسٹرز بنائی اور ڈیلیور نہیں کر پائے اپنے مینڈیٹ اور حکومت کے باوجود، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ریئل مینڈیٹ تو لیاری کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور جماعت اسلامی نے اس ساری ریاستی طاقت کے مقابلے میں انتخابات میں لیاری کے اندر گئی ہے، اور 13 میں سے 7 نشستیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر بہت واضح برتری سرویز میں بھی اور ووٹر فلو کے حساب سے بھی جماعت اسلامی کو حاصل تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کمشنری نظام، الیکشن کمیشن، سندھ حکومت سب براہ راست خود انتخاب پیپلز پارٹی کے لیے لڑ رہے ہوں، تو پھر عوامی مینڈیٹ کا آپ کہہ لیں کہ کوئی وقار بچتا نہیں ہے، اور انہوں نے وہ مینڈیٹ چرایا ہے، یرغمال کیا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے اپنے جیالوں کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا، پیشگی بیلٹ پیپرز پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 2,000-2,500 ہزار جاری کیے گئے اور وہ ڈبوں کے اندر پہنچائے گئے۔ تو یہ سارے عمل کے نتیجے میں بظاہر پیپلز پارٹی لیاری کے اندر انتخابات تو جیت گئی ہے، لیکن لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو شکست دے دی ہے، اور اس وقت لیاری کی عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار جماعت اسلامی کو 28,000 کے قریب ووٹ لیاری سے ملا ہے، اور یہ ووٹ ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے وہاں پر اپنی سروسز دے کر کے، اپنی موجودگی دکھا کر کے حاصل کیا ہے۔ اگر کمشنری نظام اور حکومت سندھ نیوٹرل حیثیت سے وہاں کام کر رہی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ 2 یا 3 نشستوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کوئی نشست وہاں سے مل سکتی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں اگر جیسے جو نظر آ رہا ہے آپ کے ساتھ میئر کراچی بنتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، تو پیپلز پارٹی کے جو معاملات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا میئر کراچی کو کام کرنے دے گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سوال دوسرا ہے۔ اس وقت تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق
میئرشپ جماعت اسلامی کے سپرد کی جائے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کو تو کام کرنے کا طریقہ بھی ہے، اس کے پاس باصلاحیت ٹیم بھی ہے، اور ہم نے تو نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں بھی وہ اختیارات حاصل کر لیے تھے جو ناظم بندے وقت اختیارات موجود نہیں تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب جماعت اسلامی اختیارات سنبھالے گی تو اس کے نتیجے میں وقت خود ہی ثابت کرے گا کہ جماعت اسلامی نے کیا کام کیا شہر کراچی کے لیے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے خاص طور پہ کراچی کے پورے ملک میں اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتا ہے جماعت اسلامی، کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو خاص طور پر ہم میئر کے حوالے سے انتخابات کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، صحیح کیا جا رہا ہے ریاستی جو ادارے اس وقت کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، شکوہ تو ہمارا اداروں سے یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ اپنی لمٹ سے باہر نکل کر کے ان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو آئین پاکستان نے تمام اداروں کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا ہے، اس ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، نہ صرف کہ دوسرے معاملات کے اندر انوالومنٹ ہو۔ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ بنی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بھی یہ بات نوشتہ دیوار تھی کہ اداروں کی انوالومنٹ سے یہ سب کچھ ہوا۔ آج پی ٹی آئی کے پر زوال آ رہا ہے تو اس میں بھی ادارے بظاہر انوالو نظر آ رہے ہیں۔ وہ اقدامات جو کسی بھی سیاسی جماعت نے کیے ہوں، آئین کے خلاف ہوں اور پرتشدد کارروائیاں ہوں، اس کی تو ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، اور ایسے ایلیمنٹس کا سیاسی جماعتوں کے اندر موجودگی یا ملک کے اندر موجودگی یہ ریاست کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے، قوم کے لیے بھی اور اس کے اداروں کے لیے بھی، تو اس کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے رہیں۔ لیکن کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے اور سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کروانے کا عمل، اور بالکل آپ کہہ لیں کہ جو ملزم ہیں ان کے علاوہ ان کے اہل و عیال کو، ان کے خاندان کو ہراساں کرنا، ان پر دباؤ ڈالنا، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں آگے نکلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹیریئر سندھ میں بھی بظاہر نمبر تو جمع کر لیے جاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کھو رہی ہے، خصوصاً ینگسٹرز کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی سوچ کی تبدیلی ہے جو آنے والے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ لہٰذا اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا جو کردار پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی بساط کو بچانے کے لیے اور اپنی بقا کی جنگ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اچھا میری آخری سوال ہے آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، جو بھی قدرتی آفات ہوں، اب خدمت کو ہم فرنٹ پہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں جب زلزلہ دیکھا تو تب 20 سال سے پہلے یہ لوگ آئے، خدمت کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پورے کراچی سمیت پورے ملک میں جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ووٹ جماعت کو نہیں پڑتا؟ اور دوسری بات کہ کراچی میں اس بار ووٹ پڑا، کراچی میں لوگوں نے ووٹ کیا لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں ادارے جماعت کو نہیں آنے دے رہے ہیں یا سیاسی جماعتیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی جماعت کی وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں ایک تو مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں ذاتی بینیفٹ بہت زیادہ حاوی ہے، اجتماعی سوچ نہیں۔ ہم رونا تو اجتماعی مسائل کا رو رہے ہیں کہ کرپشن ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، فساد ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کی ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس اجتماعی کاز کے اوپر اپنی رائے کو ڈالنا چاہیے۔ یہاں پر زمینی خداؤں کا راج ہے، اور وہ زمینی خدائیں جاگیرداروں کی صورت میں ہوں، سرمایہ داروں کی صورت میں ہوں، قوانین ہوں، برادری ازم ہوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مختلف سودے بازی کے نتیجے کے اندر مجموعی طور پر اجتماعی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اجتماعی سوچ کو پروان نہیں چڑھانے دیتے۔ ایک مسئلہ تو یہ موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اداروں کی بھی اور عدلیہ کے معاملات، اس میں بحران موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بحران موجود ہے، بیوروکریسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مروثی سیاست اس وقت غالب ہے۔ مروثی سیاست سے نکلیں تو پھر لسانی سیاست حاوی ہو جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ وزن یا وہ بات یا وہ پہنچ
شاید ہماری فکر کی یا ہماری آواز کی نہیں ہو رہی، جس پر ہمیں اپنے انٹرنل دائروں کے اندر بھی سوچ بچار اور حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ وہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ان محب وطن پاکستانیوں کو جو کسی بھی منصب پر، کسی بھی ادارے میں موجود ہوں، میڈیا میں موجود ہوں، بیوروکریسی میں موجود ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہوں، ان کو پاکستان کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتوں کے لیے راستے بھی بننے چاہیے، اور ان کو اپنا منشور اور اپنا نشان پہنچانے کے لیے وہ مقام اور جگہ بھی دینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رائے عامہ سے زیادہ سرمایہ اس وقت اثر انداز ہو رہا ہے اس پوری سوچ کے اوپر۔ وہ سرمایہ دار الیکٹیبلز کی خریداری میں استعمال ہوتا ہو، وہ سینٹ کی نشستوں کی انتخاب میں استعمال ہوتا ہو، یا آپ انتخابی عمل کے اندر پیسے کی ریل پیل ہو، تو ان ساری چیزوں نے وہ حقیقی آواز کو دبا دیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں شاید لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ ہمیں میرٹ کی بنیاد کے اوپر اپنے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حقیقی سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شکریہ۔